السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا بڑا فرق کیوں؟ اب ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ یہ اتنا بڑا فرق جو آدمی اور آدمی میں ہو جاتا ہے، یہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ کلمے میں ہے کیا صرف چند اکشر ہی تو ہیں؟ لام، الف، ہے، میم، دال، سین اور ایسے ہی دو چار اکشر، اور ان اکشروں کو ملا کر منہ سے نکال دیا جائے تو کیا کوئی جادو ہو جاتا ہے کہ آدمی کی کایا پلٹ جائے؟ آدمی اور آدمی میں کیا بس اتنی سی بات سے زمین اور آسمان کا فرق ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، آپ ذرا سمجھ سے کام لیں گے تو آپ کی عقل خود کہہ دے گی کہ صرف منہ کھولنے اور زبان ہلا کر چند اکشر بول دینے کی اتنی بڑی تاثیر نہیں ہو سکتی۔ بت پرست ضرور سمجھتے ہیں کہ بس ایک منتر پڑھ دینے سے پہاڑ ہل جائے گا، زمین پھٹ جائے گی اور چشمے ابلنے لگیں گے، چاہے منتر کے معنی کی کسی کو خبر نہ ہو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساری تاثیر بس اکشروں میں ہے۔ وہ زبان سے نکلے اور جادو کے دروازے کھل گئے۔ مگر اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ یہاں اصل چیز معنی ہے۔ لفظوں کا اثر معنی سے ہے۔ معنی اگر نہ ہوں اور وہ دل میں نہ اتریں اور ان کے زور سے آپ کے خیالات، آپ کے اخلاق اور آپ کے اعمال نہ بدلیں تو صرف الفاظ بول دینے سے کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ اس بات کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ مان لو آپ کو سردی لگتی ہے۔ اگر آپ زبان سے روئی لحاف پکارنا شروع کر دیں تو سردی لگنی بند نہ ہوگی، چاہے آپ رات بھر میں 1,00,000 بار روئی لحاف پکارتے رہیں۔ ہاں، اگر لحاف میں روئی بھروا کر اوڑھ لیں گے تو سردی لگنی بند ہو جائے گی۔ مان لیجئے کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے۔ اگر آپ صبح سے شام تک پانی پانی پکارتے رہیں تو پیاس نہ بجھے گی۔ ہاں، پانی کی ایک گھونٹ لے کر پی لیں گے تو کلیجے کی ساری آگ فوراً ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مان لیجئے کہ آپ کو نزلہ بخار ہو جاتا ہے۔ اس حال میں اگر بنفشہ گاب زبان بار بار کہنا شروع کر دیں گے تو نزلہ بخار میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ ان دواؤں کا جوشاندہ بنا کر پی لیں گے تو نزلہ بخار خود بھاگ جائے گا۔ بس یہی حال طیب کلمے کا بھی ہے۔ صرف 6-7 الفاظ بول دینے سے اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا کہ آدمی کافر سے مسلمان ہو جائے، ناپاک سے پاک ہو جائے، دھتکارا ہوا ہونے کے بجائے پیارا بن جائے، دوزخی سے جنتی بن جائے۔ یہ فرق صرف اس طرح ہوگا کہ پہلے ان لفظوں کا مطلب سمجھے اور وہ مطلب آپ کے دل میں اتر جائے۔ پھر مطلب کو سمجھ بوجھ کر جب آپ ان الفاظ کو زبان سے نکال لیں تو آپ کو اچھی طرح یہ احساس ہو کہ آپ خدا کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے کتنی بڑی بات کا اقرار کر رہے ہیں، اور اس اقرار سے آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ پھر یہ سمجھتے ہوئے جب آپ نے اقرار کر لیا تو اس کے بعد آپ کے خیالات، وچاروں میں اور آپ کی ساری زندگی میں یہ کلمہ داخل ہو جانا چاہیے۔ پھر آپ کو اپنے دل و دماغ میں کسی ایسی بات کو جگہ نہ دینی چاہیے جو اس کلمے کے خلاف ہو۔ پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے بالکل فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو بات اس کلمے کے خلاف ہے وہ جھوٹی ہے اور یہ کلمہ سچا ہے۔ پھر زندگی کے سارے معاملوں میں یہ کلمہ آپ کا حاکم ہونا چاہیے۔ اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد آپ کافروں کی طرح آزاد نہیں رہے کہ جو چاہیں کریں، بلکہ جب آپ اس کلمے کے پابند ہیں، جو وہ کہے اس کو کرنا پڑے گا اور جسے وہ منع کرے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور اس طرح کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں اتنا فرق ہوتا ہے
جس کا ذکر میں نے ابھی آپ سے کیا۔